السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 88واں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ المرسلات سورہ نمبر 77 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ المرسلات مکیہ، وجہ تسمیہ والمرسلات کے ذریعے ہواؤں یا فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام المرسلات رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون وقوع قیامت پر، قیامت کے قائم ہونے پر عقلی و نقلی دلیل پیش کر کے اقرار و انکار کے نتائج کا تذکرہ ہے کہ کائنات کا حیرت انگیز نظام چلانے والا دوبارہ اس کائنات کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے قیامت کا اعتقاد رکھ کر اس دار فانی میں دار جاودانی کی تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ تعداد آیت، اس سورہ میں 50 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 7 میں متنوع اوصاف، مختلف اوصاف کے حامل فرشتوں یا مختلف النوع، مختلف قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر واقعہ قیامت کے وقوع ہونے کی شہادت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 8 سے 15 میں قیامت کے بعض احوال کی ہولناک تصویر پیش کی گئی ہے۔ مثلا ستاروں کا بے نور ہو جانا، آسمان کا پھٹ جانا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، امتوں سے متعلق شہادت و گواہی کے لیے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا جمع کیا جانا، عدالت الہی میں مبنی بر حقیقت فیصلہ کے لیے تمام انسان و جن کو میدان محشر میں حاضر کیا جانا، اور حق و قیامت کی تکذیب کرنے والوں کی ہلاکت و بربادی کے کیے جانے کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 میں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اگلوں کو تکذیب کی بنا پر تباہ کر دیا، جھٹلانے کی بنیاد پر برباد کر دیا، پھر ان کے بعد کی نسلوں کو بھی جرم کی پاداش میں ہلاک کر دیا، تو تم بھی تکذیب کے نتیجے میں تباہی و بربادی سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہو۔ اور جب دنیا میں کوئی بچ نہیں سکتا تو عدل و انصاف والے دن قیامت میں کوئی کس طرح بچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 20 سے 24 میں تخلیق انسانی کے مختلف مراحل و مختلف ادوار کا تذکرہ ہے، جیسے نطفہ حقیر کو رحم مادر میں استقرار کرنا، منی کے ذلیل قطرہ کو ماں کے رحم میں ٹھہرا دینا، وقت مقررہ پر ولادت، تقدیر اور منصوبہ بندی کا تذکرہ کر کے آخرت کی ہلاکت خیزی سے خبردار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 25 سے 28 میں زندہ و مردہ کے لیے زمین کے کافی ہونے کا تذکرہ، کہ زمین کا بیلنس برابر کرنے اور اس میں توازن برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کا میخ ڈال دینا، اور ہر جاندار اور خصوصاً انسان کی زندگی اور بقا کے لیے میٹھے چشمے کو جاری کرنے کے ذکر کے ساتھ قیامت کی تکذیب کرنے والوں کی بربادی کی خبر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 29 سے 34 میں مکذبین رسالت اور منکرین آخرت کو قیامت کی طرف روانگی کا حکم، دھواں کی شکل میں موجود سائے کے 3 خصوصیات کا تذکرہ، کہ وہ ایسا سایہ ہوگا جس میں چھاؤں نہیں، شعلوں کی لپٹ سے بچاؤ نہیں، جہنم کی آگ محل کی طرح چنگاریاں اور زرد رنگ کے اونٹ کی طرح شرارے برسائے گی، گویا وہ میزائل ہوگی
جس کا نشانہ مجرمین ہوں گے۔ یقیناً اس دن قیامت کی تکذیب کرنے والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے اور ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 35 سے 40 میں قیامت کو فیصلے کا دن کہا گیا ہے، جہاں تمام اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے سامنے کلام کر سکے، یعنی بات کرنے کی جرت نہ ہوگی، اور نہ ہی عذر و معذرت کا موقع دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، اگر تم یہاں کسی قسم کی چال چل سکتے ہو تو چل لو، ہم تمہاری چالوں کو ناکام بنا دیں گے۔ دنیا آخرت کی تمام تدبیریں کر لو، ان کے شکار تم خود ہی ہو جاؤ گے، اور قیامت کی تکذیب کے وبال سے بچ بھی نہیں سکو گے، بلکہ ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 41 سے 45 میں متقیوں کی کامرانی و کامیابی کا تذکرہ ہے۔ رب کے سایہ عاطفت میں راحت و سکون کا عطیہ، اعلیٰ و لذیذ مشروبات کے لیے انواع و اقسام کے جاری چشمے، کھانے کے لیے مرغوب و من پسند میوہ جات بافراغت فراہم کیے جائیں گے۔ یہ سب در حقیقت متقیوں کے لیے احسان و اخلاص کے جزا کے طور پر بخشش و نوازش ہوگی، جبکہ مکذبین کے لیے ویل اور ہلاکت ہوگی۔ ویل جہنم کا گڈھا بھی ہے اور تباہی و بربادی کا ایک منظر بھی ہے۔ آیت نمبر 46 سے 50 میں مجرموں کی مجرمانہ روش پر گرفت اور چند روزہ زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لینے کی مہلت، 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، ہلاکت ان کی تقدیر، بربادی ان کا مقدر ہے، کیونکہ انہیں عبادت الہی کی دعوت دی گئی مگر انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ قرآن جیسی عظیم کتاب پر ایمان نہ لا سکے تب ان کی ہدایت و رہنمائی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جب دنیا میں یہ محروم ہدایت تھے تو آخرت میں ہدایت کے ثمرات سے بہرور کیوں کر ہو سکیں گے۔ اس مناسبت سے قرآن مجید میں اور اس سورہ میں انسانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا میں صحیح نظریہ، صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تم اگر منکرین کی جماعت میں شامل ہو گئے، فاسق و فجار لوگوں میں چلے گئے، تو جہنم سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر متقی و پرہیزگار تم بن گئے تو جہنم میں کوئی تمہیں ڈھکیل نہیں سکتا، بلکہ کامیابی ہی کامیابی اور جنت کی بشارتوں اور خوشخبریوں سے فیضیابی ہی فیضیابی ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو، بلکہ سارے انسانوں کو قرآنی آیات و صورتوں کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔